أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز لیلۃ الدفن، یعنی دفن کے بعد پہلی رات کی نماز ہدیہ۔ پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ جس دن مردے کو دفن کیا جائے یا جس رات کو مردے کو دفن کیا جائے تو جو بھی اس کی پہلی رات ہو، اگر رات میں دفن کیا ہے تو وہ اس کی پہلی رات ہے، اور اگر دن میں دفن کیا ہے تو وہ اس کی پہلی رات ہے۔ اس رات ایک نماز کا پڑھنا مستحب ہے، اور اس نماز کو کہا جاتا ہے صلاۃ لیلۃ الدفن یا لیلۃ الدفن کی نماز، دفن کی پہلی رات کی نماز۔ اسی نماز کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ ہے نماز وحشت۔ البتہ یہاں وحشت سے مراد ہے کہ تنہائی میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد تو مومنین کی جانب سے ایک ہدیہ بھیجا جائے جس سے وہاں کی تنہائی دور ہو اور مشکلات کم ہوں۔ بعض جہلا ہمارے معاشرے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے نماز وحشت نہ پڑھی جائے، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی رات تو معصومین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو پہلا جواب یہ ہے اس قسم کے سوالات کا یا اعتراضات کا کہ بلا شک وہ تشریف لائیں گے، لیکن پہلے اپنی بھی کیفیت کو واضح رکھو کہ ان کا آنا تمہارے لیے خوشی کا سبب ہوگا، یعنی واقعاً تم مومن واقعی ہو، یا ان کا آنا تمہارے لیے ایک رنج کا سبب ہوگا، کیونکہ مومنین کے لیے ان کا آنا مومنین کی خوشی کا سبب ہوگا، اور منافق کے لیے اور کافر کے لیے معصومین کا آنا اس کے لیے مشکل کا سبب ہوگا۔ کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ جو کچھ ان ہستیوں نے کہا تھا اور میں نے نہیں کیا، اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ جن کی میں مخالفت کرتا رہا ان کا اتنا بلند مقام ہے، تو یہ دیکھ کر اس عالم میں بھی اسے معصومین سے ایک جلن ہوگی، ایک حسد ہوگی، اور پھر انہیں دیکھ کے اذیت ہوگی۔ نہ یہ کہ ان کا دیکھنا اذیت کا سبب ہو، یا یہ کہ معاذ اللہ وہ کسی ایسے حلیے میں آئیں کہ جس سے کسی کو اذیت ہو، بلکہ ان کی عظمت کو دیکھ کے، ان کے جلال کو دیکھ کے ایک منافق شخص کو، ایک کافر شخص کو بہت زیادہ اذیت ہوگی کہ میں جن کی مخالفت کرتا رہا اللہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ آ گئے تو مشکل حل ہو جائے گی، تو بلا شک وہ آ گئے تو مشکل حل ہو جائے گی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب مزید کوئی نیک کام نہ کیا جائے۔ یہ بالکل اسی قسم کا ایک اعتراض ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کے بعد اس تلاوت قرآن کا ثواب معصومین کو ہدیہ کریں تو انہیں کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مومن واقعی کو قبر میں ہمارے کسی کام کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہماری جانب سے جب اس کے لیے ہدیہ ہوگا تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی اور ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے میں مصروف ہیں، اب اللہ کے درود سے بڑھ کر، اللہ کی صلوات سے بڑھ کر، اور پھر اگلے مرحلے میں ملائکہ کی صلوات سے بڑھ کر تو ہماری صلوات نہیں ہے، لیکن ہماری جانب سے رسول اللہ اور اہل بیت کے لیے جو ایک اظہار مودت ہے، اظہار محبت ہے، اور جو ایک ہدیہ ہے وہ صلوات کی صورت میں ہے۔ بس ایک مختصر ترین جو جواب اجمالاً دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ گو کہ میت کو ممکن ہے کہ ہمارے کسی کام کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہماری جانب سے ایک اظہار محبت ہونا چاہیے، ایک نیکی اور احسان کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور اسی نیکی اور احسان کا ایک سلسلہ ہے شب اول قبر کی نماز ہدیہ کہ جسے کہا جاتا ہے نماز وحشت قبر۔ اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ میت کے لیے ہدیہ کے طور پہ نماز پڑھی جائے، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ وہی نماز ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نماز وحشت قبر۔ نماز وحشت قبر کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، جن میں سے پہلا طریقہ جو مشہور و معروف ہے وہ یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی کی
تلاوت کی جائے. کہاں تک تلاوت کی جائے؟ ہم فیہا خالدون تک. پھر اس کے بعد رکوع، 2 عدد سجدے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. پھر اس کے بعد قنوت، اور قنوت میں میت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی جائے، مومنین و مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگی جائے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اور قنوت کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور سجدے کے بعد تشہد اور سلام کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت کر لیں کہ اس نماز کا ثواب فلان شخص کی روح کو پہنچے، اور اس نماز کے ذریعے سے فلان شخص کی قبر منور ہو جائے، نورانی ہو جائے. جب نماز ختم ہو جائے تو ایک جملہ کہنا ہے کہ چاہے وہ آپ عربی میں کہیں اور چاہے وہ آپ اردو میں کہیں، اصل موضوع ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اس مومن کو پہنچے. اب اگر یہ ایک مومن ہے تو ایک نماز کافی ہے، 2 مومنین ہیں تو بہتر ہے آپ 2 دفعہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر ایک سے زیادہ بھی مومنین ہیں تو ان کی نیت سے بھی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کسی جگہ 40-50 مومنین دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ہر رات آپ اگر چاہیں نماز پڑھیں اور اس ایک نماز کو ہدیے کے طور پہ تمام مومنین کی خدمت میں ایصال فرمائیں، ہدیے کے طور پہ اسے پیش فرمائیں، تو بھی یہ کام اچھا ہے اور کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. اب اگر کسی ایک مومن کو آپ نے اس نماز کو ہدیے کے طور پہ بھیجا تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ اس نماز کا ثواب فلان ابن فلان کی قبر مطہر تک پہنچے. قبر تک پہنچنے سے مراد یہ کہ قبر اس نماز کے نور سے نورانی ہو جائے. لہذا عربی میں جو جملہ ہے اس نماز کے بعد وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بس ھذہ الصلاۃ الی قبر فلان ابن فلان. فلان ابن فلان کی جگہ میت کا اور اس کے والد کا نام لے دیں. اب اگر میت کے والد کا نام نہیں پتا تو بھی آپ نیت کر لیں، کافی ہے. اور اگر کسی کا اصلی نام نہیں پتا تو بھی نک نیم سے بھی اگر آپ نیت کر لیں وہ بھی کافی ہے. اور اگر وہ بھی نہیں معلوم، فرض کریں کسی کو آپ بھول چکے ہیں، اس کا حلیہ یاد ہے لیکن اس کا نام نہیں یاد، اس کی بلدیت نہیں یاد، تو بھی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اسے بخشیں یا کوئی نیک کام اس کے لیے ہدیے کے طور پہ بھیجیں یا نماز وحشت قبر ہو، تو اس جانب توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے اور اس تک یہ ثواب ضرور پہنچے گا. دوسرا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 2 دفعہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ تکاثر، پھر اس کے بعد قنوت، رکوع اور 2 عدد سجدے، اور سجدے کے بعد تشہد اور سلام کے بعد یہی جملہ کہنا ہے، یا یہ کہ اسی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اس نماز کا ثواب فلان ابن فلان تک پہنچے. اس نماز کا وقت کیا ہے؟ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی اس کے نام سے ہی کہ یہ لیلۃ الدفن کی نماز ہے، یعنی جس رات دفن کیا جائے یا جو دفن ہونے والے کی پہلی رات ہو، پہلی رات کی یہ نماز ہے. وقت ہے اس کا جیسے ہی رات شروع ہو جائے. کب تک وقت ہے؟ جب یہ رات ختم ہو. لیکن بہتر ہے کہ مغرب اور عشاء کو اول وقت میں انجام دیا جائے، اس کے بعد اس نماز کو پڑھا جائے، اور عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کبھی بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. اگر کہیں کسی شخص کی موت واقع ہو جائے اور میت ابھی کسی ہاسپٹل میں ہے یا بائی پلین یا کسی اور طریقے سے ہمارے شہر کی جانب یا کسی اور شہر کی جانب جا رہی ہے، تو کیا اس وقت کوئی نیک کام انجام دیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے پہلا سوال. کیا اس وقت نماز لیلۃ الدفن کو پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ ہے دوسرا سوال. تو پہلا سوال کیا کوئی نیک کام کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نیک کام کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، اسی طریقے سے مجالس عزا کا برپا کرنا، اسی طرح سے استغفار ہو یا دعائیں ہوں، جو بھی نیک کام آپ چاہیں. جس شخص کی موت واقع ہوئی ہو، چاہے غسل ہوا ہو ابھی یا نہ ہوا ہو، چاہے حنوط ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، چاہے کفن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور چاہے دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. تو یہ تصور کہ جب تک مرنے والا دفن نہ ہو جائے اس وقت تک نیک کام نہ کیا جائے،
تو یہ ایک عامیانہ تصور ہے۔ اتفاق سے پاکستان کے بعض گاؤں دیہات میں جب تک کوئی شخص مرنے کے بعد دفن نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے کوئی بھی کار خیر انجام نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ مرنے کے بعد جیسے ہی وہ مر گیا اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کار خیر کو انجام دیا جائے تو یہ بہتر عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نماز وحشت قبر کو یا نماز لیلۃ الدفن کو جس رات میت ہاسپٹل میں ہو اور ابھی دفن نہیں ہوئی ہو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نماز کو تو پڑھنا ہے دفن کی پہلی رات۔ کیا دفن سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا نماز لیلۃ الدفن یا نماز وحشت قبر کو پڑھنا ہے پہلی رات جو دفن کے بعد ہو یا اس رات کے جس میں میت کو دفن کیا گیا ہو۔ لیکن نماز ہدیہ پڑھی جا سکتی ہے کہ 1-2 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس نماز کو اس مرنے والے کے لیے ہدیہ کے طور پہ، گفٹ کے طور پر بھیج دیا جائے۔ اب چاہے یہ میت کسی ہاسپٹل میں ہو یا کسی اور جگہ پر کولڈ اسٹوریج وغیرہ میں ہو یا جہاز سے کسی ملک کی جانب آ رہی ہو۔ ایک سوال کہ جو بلا شک آج کے جدید دور میں پیش آ سکتا ہے کیونکہ سابقہ دور میں تو کمیونیکیشن نہیں تھا، آج اگر آپ کو پتہ چلا کہ امریکہ میں، اور یہ سوال مخصوصاً اس وقت پیش آئے گا کہ جب کسی ایسی جگہ مرنے والے کا انتقال ہوا ہے کہ وہاں کی رات اور جہاں ہم ہیں وہاں کی رات مشترک نہ ہو، تو ایسی جگہ بہتر یہ ہے کہ جب وہاں رات ہو ایک نماز اس وقت پڑھ دیں، کیونکہ در حقیقت یہ مردے کے دفن ہونے کے بعد پہلی رات کے لیے نماز ہے۔ کیونکہ وہاں رات ہو رہی ہے تو آپ یہاں نماز پڑھ دیں، یہ تو ہے زیادہ بہتر عمل۔ کس کی نسبت؟ کہ آپ اپنی رات میں نماز پڑھیں اور وہاں دن ہو رہا ہو۔ بس بہتر کیا ہے کہ آپ بے شک اپنے دن میں نماز پڑھیں، وہاں رات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نماز مردے کی قبر کی پہلی رات کے لیے ہے، اور پہلی رات کب ہے؟ جب یہاں دن ہے۔ اور اس سے بہتر کام یہ ہو سکتا ہے کہ 1 عدد نماز دن میں پڑھیں، 1 عدد نماز رات میں پڑھیں، لیکن دن والی نماز کیونکہ یہاں دن ہے وہاں رات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نماز وحشت کی جو ترتیب اور ترکیب بتائی، کیا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے کہ نماز وحشت قبر یا نماز لیلۃ الدفن کو اگر پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ اس نماز کے علاوہ اگر کوئی نماز آپ پڑھنا چاہیں نماز توبہ کی نیت سے، یا 1-2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں قربتاً اللہ اور اسے ہدیہ کر دیں میت کے لیے، تو پھر آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس ترتیب کے علاوہ ایک سادی نماز پڑھ لیں 2 رکعت نماز فجر کی طرح سے۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل نماز لیلۃ الدفن کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔